سورۃ الحج کی آیت نمبر 38۔ الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله يدافع عن الذين آمنوا بے شک اللہ رب العزت خود مدافعت کرتے ہیں ایمان والوں کی۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور بے شک اللہ پاک کو اچھے نہیں لگتے وہ لوگ جو خیانت کرنے والے اور ناشکرے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے قتال کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اور بے شک اللہ پاک ان کی مدد کرنے پہ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ناحق الا ان یقولوا ربنا اللہ سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض اور اگر اللہ پاک دور نہ ہٹاتے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے لہدمت صوامع وبیع تو یقیناً گرا دیے جاتے گرجے اور کنیسے وصلوات اور بہت سی عبادت گاہیں ومساجد اور بہت ساری مسجدیں یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا جن میں اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے بڑی کثرت کے ساتھ۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ اور یقیناً اللہ پاک مدد کرتے ہیں اس شخص کی جو مدد کرتا ہے اللہ رب العزت کی۔ ان اللہ لقوی عزیز بے شک اللہ پاک مضبوط ہیں غالب ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ میں تو ایمان والوں کے لیے تسلی اور حوصلے کا مضمون ہے۔ دوسری آیت مبارکہ جہاد اور قتال کی اجازت پر مبنی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی وجوہات بیان فرمائی گئی۔ جہاد میں حکمتیں کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی آیات ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے۔ اس وقت جب کہ 13 سال مشرکین عرب نے مکہ مکرمہ کے اندر آپ پہ، آپ کے ساتھیوں پہ
ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھا، کوئی ایسی نشانی نہیں چھوڑی، کوئی ایسا عمل نہیں چھوڑا جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے ساتھیوں کو اذیت نہ ہوتی ہو۔ 13 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوئی کہ آپ ہجرت فرما جائیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اور یہ فرمایا، ہم اخرجوہم نبیہم، ان لوگوں نے اپنے نبی کو اپنی سرزمین سے نکالا ہے، اب ان کی ہلاکت کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ پاک کا دستور اور اصول ہے۔ اللہ کے نبی جہاں تبلیغ کرتے ہیں، جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے گرفت اور عذاب آیا کرتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا، بے دخل کر دیا گیا، تو ان کی پکڑ شروع ہو گئی، اور اس سلسلے میں اللہ پاک نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہونا، آج تمہیں مکہ مکرمہ سے بے دخل کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے اپنے شہر سے، اپنے گھروں سے، اور اس شہر سے جو امن والا شہر، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، جہاں بڑے سے بڑے دشمن کو امن مل جاتا ہے، آج وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں کا دفاع کرنے کے لیے خود اللہ کافی ہے۔ میرے محترم دوستو، کتنی بڑی سعادت اور ہمارے لیے کتنی بڑی پناہ گاہ ہے اگر ہم ایمان والے بن جائیں، اگر ہم حقیقت ایمان سے آشنا ہو جائیں اور ہمارا دل دماغ ایمان کے نور سے منور ہو جائے، تو اللہ فرماتے ایسے لوگوں کا دفاع خود اللہ رب العالمین کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے یہ کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، جہاد کی اجازت دی گئی، پھر جہاد فرض کیا گیا، اور دنیا نے دیکھا کہ صرف 8 سال کے اندر جن لوگوں کو وہاں سے بے دخل کیا گیا تھا، 8 سال بعد وہ اسی شہر میں فاتحانہ داخل ہو گئے، فتح مکہ ہوا، پورے مکے پہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ٹھہری، آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے پرچم بلند ہوئے۔ یہ سب اللہ رب العزت کے ان وعدوں کی عملداری اور پورا کرنا تھا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے، ان اللہ، بے شک کوئی شک نہیں، خود اللہ رب العزت یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں کا دفاع اللہ خود کرتے، اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کیونکہ اللہ پاک کو ہر وہ شخص ناپسند ہے جو خائن ہو، خیانت کرنے والا، اور کفور، بڑا ناشکرا ہو۔ عرب کے لوگوں نے خیانت کی، کس طرح کہ اللہ نے ان کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازا، بلد الامین جیسا شہر عطا کیا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، دنیا جہان کے لوگوں کے دلوں میں قریش کی عظمت اور محبت ڈالی۔ یہ جہاں بھی تجارت کے لیے جاتے، شام کی طرف یا یمن کی طرف، لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے اس کا تقاضا یہ تھا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرتے، اس گھر کے رب کی عبادت کرتے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو بھوک کی صورت میں کھانے کھلائے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف کی صورت میں ان کو امن دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس رب کی ہی عبادت کرتے، لیکن انہوں نے اسی بیت کو، اسی اللہ کے گھر کو اللہ کے غیر کے ساتھ سجا دیا اور بھر دیا۔ ایسے خائن، ایسے خیانت کرنے والے
اور ایسے فراڈیے اللہ پاک فرماتے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ اور دوسرا فرمائے کفور، جو بڑا ناشکرا ہو۔ اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی کہ خود بیت اللہ کے ہوتے ہوئے جو توحید کا مرکز ہے، یہ توحید کو چھوڑ کر شرک کے گویا کہ امام بن گئے، شرک پھیلانے والے بن گئے۔ اور اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی کہ رحمت کائنات، جان کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ نے ان کو نصیب کی، اور انہوں نے آپ کی قدر دانی کرنے کی بجائے آپ کو تنگ کیا، ستایا۔ اس سے بڑی ناشکری اللہ کی کیا ہوگی؟ اللہ پاک فرماتے اسی وجہ سے یہ لوگ اللہ کو پسند نہیں آئے، اچھے نہیں لگے، اور اللہ پاک نے ان کو عذاب سے دوچار کرنے کے لیے اذن للذین یقاتلون، ایمان والوں کو اجازت دی کہ وہ قتال کریں۔ جن سے لڑائی کی جاتی ہے، جن سے لوگ لڑتے ہیں، وہ لڑے۔ میرے محترم دوستو، مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو اللہ رب العالمین نے روکا ہوا تھا۔ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو اور نماز پڑھو۔ گویا تنظیم سازی پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے زور یہ تھا کہ اپنے آپ کو منظم کرو، اپنے اندر جذبہ حریت پیدا کرو، اپنے ایمان کو درست کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت، مکمل فرما برداری، اس کو اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ تنظیم سازی کے سال تھے، 13 سال اپنے آپ کو منظم کرنے کے سال تھے۔ اس حالانکہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین بعد میں کافروں کے چھکے چھڑا سکتے ہیں، تو وہ پہلے کیوں نہیں ان کو کچھ کہہ سکتے تھے؟ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو بدر کے میدان میں حل من مبارزن کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک ہی حلے میں کافروں کو جہنم واصل کر سکتے ہیں، تو وہ بدر سے پہلے مکہ میں بھی ان کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جس نے بیوی بیوہ کرانی ہے، جس نے بچے یتیم کرانے ہیں، آؤ عمر کا راستہ روکو۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکہ میں بھی کافروں کو مار سکتے تھے، لیکن ان حضرات کے ہاتھ کیوں رکے ہوئے تھے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ تم نے کچھ نہیں کہنا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، اور اقیموا الصلاۃ، اپنے اندر نماز کی صورت میں نظم و ضبط اور ڈسپلن قائم کرو۔ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور نظم و ضبط مکمل ہو گیا، اللہ کے ہاں ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ پاک ہر چیز کے لیے ایک چیز اس کو تقدیر الہی میں طے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ وقت مقرر پورا ہو گیا تو اللہ پاک نے فرمایا اجازت ہے، اب اجازت ہے۔ ابتدا میں اجازت دی گئی، قتال کی اجازت دی گئی ہے، اور پھر وہ حکم آیا کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ أَيْدِيهِمْ وَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اب ان کافروں کو پکڑو، گرفتار کرو، مارو، ان کے گردنوں پہ مارو، ان کے پورے پہ مارو۔ پھر یہ حکم بھی آئے، لیکن ابتدا جب ہوئی قتال کی اور جہاد کی، وہ اس اجازت سے ہوئی۔ اذن للذین یقاتلون، ایمان والوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ قتال کریں۔ جن سے لڑا جاتا ہے، جو ان کے ساتھ آ کے لڑتے ہیں، اب ان کو اجازت ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ لڑیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یقیناً کوئی شک نہیں اللہ ان کی مدد پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پاک چاہے تو وہ بغیر لڑے کے بھی فتح کر دے، لیکن یہ اللہ کا ایک حکم ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، ان سے لڑو، میں ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دلوانا چاہتا ہوں۔
میں ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہوں۔ کیوں کہ اس کے اندر ایک تو ان کی رسوائی زیادہ ہے، دوسری وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے سینوں میں بھی ٹھنڈ پڑے گی۔ آج میرے محترم دوستوں، کفار نے مسلمانوں پہ جتنا ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے، فلسطین میں، کشمیر میں، عراق میں، افغانستان میں سینے سڑے ہوئے، اللہ فرماتے اٹھو، ہمت کرو، تم قتال کرو، تمہارے ہاتھوں سے یہ مریں گے، تمہارے سینوں میں بھی ٹھنڈ پڑے گی۔ فرمایا جب تم اٹھو گے، قدم اٹھاؤ گے، قدم بڑھاؤ گے، تو بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اللہ تمہاری مدد پہ پوری طرح قادر ہے۔ اور اگلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ یہ جو جہاد کا حکم ہے یا اجازت ہے، یہ صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، پہلی امتوں میں بھی جہاد تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی جہاد تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی جہاد تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی جہاد کا حکم ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کی بلند ترین چوٹی، جیسے اونٹ کے اندر اس کا کوہان سب سے اونچا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا اسلام کا کوہان اور اس کی سب سے بلند ترین چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا، اللہ تمہیں ذلیل و رسوائی کے گڑھے میں ڈال دیں گے۔ اور فرمایا تب تک اس سے نکل نہیں سکو گے جب تک کہ اپنے دین کی طرف یعنی جہاد کی طرف واپس نہیں آ گئے۔ میرے محترم دوستو، دین کی ہر جد و جہد اور محنت وہ جہاد ہے۔ کسی زمانے کے اندر تلوار سے، تیر سے اور اس اسلحے سے جنگ ہوتی تھی، آج بھی ہے، وہ فوجوں کا کام ہے، وہ حکومت کا کام ہے۔ ہمارا کام دین کی جد و جہد اور محنت کو زبانی طور پر، عملی طور پر لوگوں کے اندر تبلیغ کی شکل میں، تقریر کی شکل میں، اور اسی طرح لوگوں کو حق کا ساتھ دینے کی ترغیب دینے کی شکل میں کہ لوگ صحیح لوگوں کا ساتھ دیں، حق والوں کا ساتھ دیں۔ آج کے دور کا جہاد پرچی کی شکل میں ہو گیا، ووٹ کی شکل میں ہو گیا۔ اس اعتبار سے صحیح لوگوں کا ساتھ دینا یہ آج کے دور کا جہاد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم اس جہاد کی طرف واپس نہیں آؤ گے، ذلت تمہاری ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ، اگر یہ جہاد کا حکم نہ ہوتا، یہ کس لیے؟ فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا۔ اب ان کو اجازت نہیں ملے گی جہاد کی تو کس کو ملے گی؟ آج کشمیر کے لوگوں کو ان کی اپنی سرزمین سے بے دخل کیا جا رہا ہے، اپنے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، تو اگر ان کو جہاد کی اجازت نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ فرمایا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم اور قصور کے، بغیر کسی قسم کے بدماشی یا غنڈہ گردی کے ان کو ان کے گھروں سے نکالا جائے۔ قصور صرف کیا ہے؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ وہ کہتے ہمارا پروردگار کوئی نہیں سوائے اللہ کے، ہم اللہ کے سامنے کسی طاقت کے سوا، اللہ کے سوا کسی طاقت کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ان کا قصور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے اندر یہ بات پیدا کر دی تھی کہ دنیا کے کسی ظلم و ستم کے سامنے جھکنا نہیں، بلکہ دنیا کے تمام نظاموں کو، شخصیات ہوں، نظام ہوں، فرد ہو، قومیں ہوں، ان کو اپنے سامنے یعنی اسلام کے سامنے، اللہ کے سامنے جھکانا۔ اسلام تو اس لیے آیا، لیکن آج دنیا جہان کا باطل امریکہ کی شکل میں اور دوسرے ظالم اور مستبد لوگوں کی شکل میں تمام مسلمانوں کو بالخصوص
اپنے سامنے جھکنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ لیکن جو آج بھی فاقہ مست اور حریت پسند لوگ ہیں، وہ آج بھی یہ نعرہ مستانہ اور دیوانہ لگا کر کہتے ہیں کہ ہم کسی طاقت کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا رب صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ، اور ہم جھکیں گے بھی تو صرف کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ جہاد کا حکم نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ عبادت خانے گرا دیے جاتے، عبادت خانے گرا دیے جاتے، مسجدیں اجاڑ دی جاتی، کافروں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے عبادت خانے گرا دیے جاتے۔ اس لیے یہاں 3 قسم کے لفظ ارشاد فرمائے گئے۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے دور نہ کرتے، یعنی جہاد کا حکم دے کر حق والوں کے ذریعے سے باطل والوں کا راستہ نہ روکتے، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لہدمت صوامع و بیع، کنیسے اور گرجے گرا دیے جاتے۔ صوامع صومعہ کی جمع ہے۔ صومعہ عیسائیوں کی اس عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے جو مخصوص راہبین کے لیے بنائی جاتی تھی، بڑے بڑے جو ان کے دیندار ہوتے ان کے لیے، جیسے ہمارے ہاں خانقاہیں ہوتی ہیں۔ اور بیع یہ ان کے عام عبادت خانے کو، جس کو گرجا کہا جاتا ہے، تو عیسائیوں کے عبادت خانے صوامع و بیع کہلاتے ہیں۔ وصلوات عبادت کی جگہ، اس سے مراد یہودیوں کے عبادت خانے، ومساجد مسجدیں، اس سے مراد امت مسلمہ کی عبادت گاہ یعنی مسجد ہے۔ میرے محترم دوستو، جس زمانے میں دین حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا تو یہودیوں کی عبادت گاہیں گرا دی جاتی اگر جہاد کا حکم نہ ہوتا۔ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین حق تھا، اگر جہاد نہ ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے عبادت خانے گرا دیے جاتے۔ اب دین حق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق دین ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اب اگر جہاد نہیں ہوگا تو مساجد اجڑ جائیں گے، عبادت خانے ویران ہو جائیں گے، مسجدوں کی عزت اور حرمت پامال کی جائے گی۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جہاد بہت ضروری ہے تاکہ تمہاری عبادت گاہیں محفوظ رہ سکیں اور اللہ کا نام ان میں بلند ہوتا رہے۔ یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا، اللہ کا نام ان میں کثرت سے لیا جاتا رہے۔ اگر یہ جہاد کا حکم نہ ہوتا تو ہر دور کے اندر عبادت خانوں کا تقدس پامال ہوتا۔ یاد رکھیں، عبادت خانہ وہی ہے جس عبادت خانے کے اندر صرف اللہ کی عبادت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو، اور جس عبادت خانے کے اندر اللہ کی عبادت نہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کو تسلیم نہ کیا جاتا ہو، وہ کوئی عبادت خانہ نہیں ہے۔ ہندوؤں کے مندر ہوں یا گردوارے ہوں، اسلام ان کی عزت اور عظمت کا قائل نہیں ہے۔ اگرچہ ان کو روکا نہیں جاتا عبادت کی، اپنے طریقے پہ عبادت کی، لیکن خود مسلمان ان کے مندر بنائیں اور مسلمان ان کے گردوارے بنائیں، یہ شرک کے اڈے ہیں، ان کی قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے کبھی بھی ان شرکیہ اڈوں کے حفاظت کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان شرکیہ اڈوں کو ختم کیا گیا۔ لیکن آج افسوس ہم اس حد تک پیچھے چلے گئے کہ آج شرک کے یہ اڈے خود حکومتی سطح پہ ہم بنا رہے ہیں، ہمارے ملک میں بن رہے ہیں، عرب ممالک میں بن رہے ہیں۔ خود امت مسلمہ کے نام نہاد لیڈر اور حکمران وہ ان شرک کے اڈوں کو قائم کر رہے ہیں۔ یہ ان عبادت گاہوں کے تقدس کا حکم اللہ پاک نے تب تک دیا جب تک یہ دین برحق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دین برحق تھا، ان کی عبادت گاہیں محفوظ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین برحق ہوا، ان کی عبادت گاہیں محفوظ تھی۔ امت مسلمہ کے لیے مساجد ہے، مسجد کی حفاظت کی جائے گی،
مساجد کو محفوظ کیا جائے گا، لیکن جہاں پہ شرک ہو رہا ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار ہو، ان عبادت خانوں کو محفوظ رکھنے کا کوئی حکم نہیں، بلکہ جو اسلام کے خلاف سازش کے اڈے ہیں ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جلایا۔ مسجد زرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ختم کی ہے اور اس کو جلایا ہے۔ وہ مسجد نہیں تھی، وہ اب اسلام کے خلاف سازشوں کا مرکز تھا۔ تو ایسی جگہ قادیانیوں کے عبادت خانے ہوں، مرزاڑے ہوں، یا کوئی اور ایسی جگہ ہوں کہ جن کو عبادت خانے کا نام دیا جاتا ہو، وہ عبادت خانے نہیں، وہ اسلام کو ختم کرنے کے سازشی اڈے ہیں۔ لہذا اسلامی حکومت کا کام ہے کہ ان کو پابند کریں۔ لیکن آج اللہ معاف کرے، یہاں تک ہماری روایات ختم ہو گئی، ہم گر چکے کہ ایک سڑک بنا رہے ہیں، اس کے راستے میں مسجد آ گئی، ہم کہتے ہیں مسجد گرا دو، مسجد شہید کر دو، روڈ سیدھا کرو، مسجد شہید کر دو، روڈ سیدھا کرو۔ میں اس کے حق میں نہیں کہ سرکاری جگہ پر، روڈ کی جگہ پر مسجد بنائی جائے، غلط ہے، لیکن اگر بن گئی ہے تو مسجد تو شہید کر دی جائے گی، وہاں روڈ سیدھا کیا جائے گا۔ لیکن اگر مسجد سڑک کی جگہ پہ دربار آ گیا، سڑک کی جگہ پہ کسی کا مزار آ گیا، تو اب اس جگہ پہ سڑک کو وال دے دو، مزار کو نہیں چھیڑنا۔ بھائی اس کی عزت احترام ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن مسجد سے زیادہ تو نہیں، کسی کی قبر کی حرمت اللہ کے گھر سے زیادہ تو نہیں۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس و الٹ ہو گیا، جس جگہ کا تقدس اور عزت احترام سب سے زیادہ، وہ سب سے کم ہوگی۔ یہ میرے بھائیوں بہت خوفناک صورتحال ہے ہماری۔ ہمیں اس معاملے میں خود اپنے آپ کو اسلام کے قریب کریں۔ اور اللہ پاک فرماتے اگر تم جہاد کے لیے اٹھو گے، جہاد کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنی محنت اور جد و جہد کرو گے تو یاد رکھو وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے مددگار ہوتے ہیں، اور ضرور کرتا ہے، تاکید کے ساتھ فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، پکی بات ہے اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کا مددگار ہوگا۔ اللہ کا مددگار ہونے کا مطلب اللہ کے دین کا مددگار، باقی اللہ کوئی محتاج نہیں ہے، اس کو مدد کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ لقوی، اللہ تو بڑا ہی مضبوط ہے، قوی ہے، عزیز ہے، غالب ہے، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ جو اس کے دین کے ساتھ جڑے گا اللہ اس کو بھی غالب رکھے گا، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا اے عمر، آپ کی وجہ سے اسلام بڑا چمکا، اسلام کو بڑی عزت ملی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن کیا فرمایا کہ بھائی مجھے اسلام کو میری وجہ سے کیا عزت ملی، یا کیا غلبہ ملا، یا کیا شان ملی؟ میں اسلام کے ساتھ جڑا ہوں تو اللہ نے مجھے عزت دے دی، مجھے اللہ نے غلبہ، مجھے اللہ نے شان دے دی۔ ورنہ عمر تو وہ تھا کہ جس کا باپ کہا کرتا تھا کہ تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، تو کیا کرے گا، تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، اور خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین دین کے مددگار بنے، اللہ نے پوری دنیا میں چمکا دیا۔ آج میرے بھائیوں ہم لوگ اگر اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے، حق والوں کے ساتھی بنیں گے، تو حق تو قیامت کی صبح تک رہے گا۔ اس کی برکت سے اللہ ہمیں بھی زندہ و جاوید کر دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے دین کا تعاون کرنے کی اور مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.